ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدہ و ایمان کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک عراق سے فلسطین اور پھر اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے۔ روئے زمین پر ان دنوں یہی حقیقی مومنین تھے جن میں ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام، جو پیغام اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ حضرت سارہ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سیاروں اور ستاروں کے پرستش کرنے والوں کے مابین مکالمہ فرما رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ سیارے، ستارے، سورج اور چاند نظر آتے ہیں، چمکتے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، پس یہ تو خود مخلوق ہے، خالق صرف ایک اللہ کہ جو جنت، زمین اور تمام مخلوق کا خالق ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام مصر میں توحید اور اللہ کی عبادت کا پیغام عام کرنے نکلے تھے۔ اسی دور میں مصر میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تھا۔ بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ شمال کی جانب سے ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ایک خوبصورت عورت مصر پہنچی ہے جسے بادشاہ کے دربار میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پیش کیا جائے۔ حضرت سارہ اور ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام حیران تھے کہ بادشاہ نے انہیں بلایا ہے، اور وہ اس ملک کے لوگوں سے جو کچھ سنا اسے بخوبی واقف تھے کہ خوبصورت عورت کے ساتھ بادشاہ کا برتاؤ کس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ ہر معاملے میں مومن کا ہتھیار یہی ہے کہ وہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اس سے دعا مانگے اور مدد طلب کرے۔ اے خداوند، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں، میری مدد فرما کہ یہ کافر مجھ پر حاوی نہ ہو سکے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ خدا کے دین میں ان کی بہن ہے۔ حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام محل کے باہر مستقل عبادات و دعا میں مشغول رہے کہ خدا ان کی بیوی کی حفاظت فرمائے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت سارہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر اس نے دوسری بار ان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور حضرت سارہ نے پہلی بار کی طرح پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے لیے خدا سے دعا کرو کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں، لہٰذا ان کو رہا کر دیا اور ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی جو کہ عبادات و دعا میں مشغول تھے۔ آپ نے اشارے سے دریافت کیا، کیا خبر ہے؟ حضرت سارہ نے فرمایا کہ بے شک خدا نے مجھے اس کافر کی شرارت سے بچایا، اور پھر مکمل رودات سنائی۔ بعد ازاں عراق سے فلسطین اور پھر مصر کا بہت طویل سفر تھا۔ ابراہیم اور سارہ مصر کے بادشاہ کے ساتھ تکلیف اٹھانے کے بعد ہاجرہ سے ملے۔ سارہ اور ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام اولاد کی آرزو رکھتے تھے، مگر ان کی خواہش دنیاوی زندگی کی زینت نہیں، بلکہ خواہش یہ تھی کہ پیغام حق کو عام کرنے کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ حضرت سارہ بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام ایک بچے کے آرزومند، اور ان کا سفر مصر اس خواہش کی تکمیل کا ایک حصہ تھا۔ وہیں حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا، ساتھ ہی مویشیوں، بھیڑوں اور غلاموں کے ساتھ مصر سے واپسی کے بعد مصر کے بادشاہ کی جانب سے دیے گیا تحفہ انہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی اور خدا نے انہیں اسماعیل کی ولادت کی خوشخبری دی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين